حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں سفر پر جا رہے تھے کہ ایک شخص آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا نبی اللہ، میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی خدمت بھی کر سکوں اور علم دین بھی سیکھ لوں۔ آپ نے اس کو اپنے ہمراہ رہنے کی اجازت دے دی۔ اجازت ملنے کے بعد وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر کرنے لگا۔ سفر کرتے کرتے راستے میں دونوں ایک نہر کے کنارے کے پاس پہنچے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، آؤ کھانا کھا لیں۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ دونوں نے بیٹھ کر ایک ایک روٹی کھا لی، جبکہ تیسری روٹی باقی بچ گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پانی پینے کے لیے نہر کے کنارے کے پاس چلے گئے۔ پانی پینے کے بعد جب وہ لوٹے، اس شخص کے پاس پہنچے تو دیکھا تیسری روٹی وہاں پہ موجود نہیں تھی، جبکہ دونوں ایک ایک روٹی کھا کر اپنی بھوک بھی مٹا چکے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا کہ تیسری روٹی کہاں ہے؟ وہ شخص بولا، مجھے کچھ نہیں پتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ دراصل جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پانی پینے نہر کے کنارے گئے تو اس شخص نے تیسری روٹی اٹھا کر چھپا لی تاکہ سفر کے دوران راستے میں جنگل صحراؤں میں جب کچھ کھانے کو نہ ملے گا تو وہ اپنا پیٹ اس روٹی سے بھر لے گا۔ اگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سچ بتا دیتا تو انہوں نے اسے کہنا تو تب بھی کچھ نہیں تھا، مگر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ وہ نہیں جانتا تیسری روٹی کہاں گئی۔ وہاں کچھ دیر قیام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا، آؤ آگے چلیں۔ کافی سفر کرنے کے بعد راستے میں ایک جنگل آیا۔ اس شخص کو بھول لگنے لگی۔ اسی لمحے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنگل میں ایک ہرنی اپنے 2 بچوں کے ساتھ نظر آئی۔ آپ علیہ السلام نے ہرنی کے ایک بچے کو اپنے پاس بلایا تو وہ دوڑتا ہوا آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے اسے ذبح کیا، گوشت بھون کر اس شخص سے فرمایا، آؤ ہم دونوں کھائیں۔ گوشت کھانے کے بعد آپ نے ہرن کے بچے کی ہڈیوں کو جمع کیا اور فرمایا، اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر کھڑا ہو جا۔ آپ علیہ السلام کا کہنا تھا کہ ہرنی کا بچہ زندہ ہو گیا اور چوکڑیاں بھرتے ہوئے اپنی ماں کے پاس چلا گیا۔ وہ شخص یہ سارا ماجرا غور سے دیکھتا رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر اس شخص سے پوچھا کہ تجھے اس اللہ کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی قدرت عطا کی، اب سچ بتا، وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر بھی یہ نہ سمجھ سکا کہ اللہ کا نبی سب جانتا ہے۔ وہ جھوٹ بولنے سے باز نہ آیا اور بولا، مجھے کچھ نہیں پتا۔ اس شخص کے دوبارہ جھوٹ بولنے پر آپ نے فرمایا، آؤ آگے چلیں۔ چلتے چلتے راستے میں ایک دریا آ گیا جسے پار کرنا تھا، لیکن وہاں پہ کوئی کشتی یا کوئی اور چیز موجود نہ تھی۔ آپ علیہ السلام نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور دریا کے پانی کے اوپر اس طرح چلنے لگے جس طرح خشکی پہ چلتے ہیں۔ اسی طرح پانی پر چلتے چلتے اس شخص کو دریا کے دوسرے کنارے پر لے آئے۔ یہ دوسرا معجزہ تھا جو اس شخص نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کنارے پر پہنچ کر آپ علیہ السلام نے پھر اس شخص سے فرمایا، تجھے اس اللہ کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی قدرت عطا کی، سچ بتا، وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوسرا معجزہ بھی دیکھ چکا تھا، مگر پھر دوبارہ جھوٹ بولتے ہوئے کہا، مجھے کچھ نہیں پتا۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آؤ آگے چلتے ہیں۔ چلتے چلتے راستے میں ریگستان آ گیا۔ آپ نے صحرا کی ریت کو جمع کر کے ایک ڈھیری بنائی۔ اس ڈھیری سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے ریت کی ڈھیری، اللہ کے حکم سے سونا بن جا۔ آپ علیہ السلام کے یہ فرماتے ہی ریت کی ڈھیری سونے میں تبدیل ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سونے کی ڈھیری کے 3 حصے کیے۔ پھر اس شخص سے فرمایا، سونے کی ڈھیری کا ایک حصہ میرا، دوسرا حصہ تیرا، جبکہ تیسرا اس شخص کا ہے جس نے تیسری روٹی کھا لی تھی۔ یہ سنتے ہی وہ شخص جھٹ سے بول اٹھا، یا نبی اللہ، وہ تیسری روٹی میں نے ہی لی تھی۔ وہ جھوٹا شخص سونے کے لالچ میں سچ بول کر ایک نبی کے سامنے اپنی بے ایمانی کا اقرار کر چکا تھا۔ آپ علیہ السلام یہ سن کر مسکرا دی اور فرمایا، یہ سارا سونا تم ہی لے لو۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس شخص کو وہاں پر چھوڑ کر اپنے سفر پر اکیلے روانہ ہو گئے۔ وہ شخص اپنے لالچ، جھوٹ اور کمزور ایمان کی وجہ سے ایک نبی کی تعلیمات اور رہنمائی سے محروم ہو چکا تھا۔ تو اللہ ہم سب کا حامیہ ناصر ہو، آمین۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہوگی۔
اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو بھی لائک اینڈ شیئر کر دیں، ساتھ ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔